امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد تشریف لے گئے تو اہل بصرہ نے ان کا استقبال کیا اور پورے شہر کے لوگ نکل کر باہر آ گئے۔ استقبال کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو ایک محفل میں بٹھایا۔ انہوں نے پہلے پلاننگ بنائی کہ یہ حافظ الحدیث ہیں، ہم ان کو پرکھیں گے کہ یہ کیسے حافظ ہیں۔ انہوں نے 10 بندوں کو تیار کیا اور ہر بندے نے 10 احادیث یاد کر لیں، مگر کہیں متن میں اور کہیں سند میں، ہر حدیث میں فرق ڈال دیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے اتنے بڑے مجمع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا کہ جی یہ بڑے امام ہیں، حافظ الحدیث ہیں، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہیں۔ انہوں نے خوب تعریفیں کیں۔ اس کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا کہ جی مجھے کچھ حدیثیں پہنچی ہیں، ذرا آپ سنیں، آپ کو پہنچی ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ اس نے پہلی حدیث پڑھی، مگر اس حدیث کی سند میں یا متن میں کہیں فرق تھا۔ اس نے پڑھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ اب ایک کو تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ پھر اس نے دوسری پڑھی، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے چوتھی پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ پانچویں، چھٹی، یہاں تک کہ اس نے 10 حدیثیں پڑھی۔ ہر ایک کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، مجھے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ اب عام بندہ تو سمجھے گا کہ واہ بھائی واہ، یہ کیسے حافظ الحدیث ہیں کہ جو پوچھتے ہیں آگے سے لا، اسے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرے نے پوچھا، تیسرے آدمی نے پوچھا، 10 بندوں نے 100 حدیثیں پوچھی، انہوں نے سب کے جواب میں لا کہا۔ پتہ نہیں کہ ان پر کتنا نفسیاتی بوجھ پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا امتحان تھا، مگر وہ لا کہتے رہے۔ جب سب بندوں کے جواب میں لا کہا تو اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی دیکھو، آپ حضرات نے جو حدیثیں پوچھی ہیں نا، اب ذرا سنو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث پڑھی جو اس بندے نے غلط متن یا سند کے ساتھ پڑھی تھی، اور پھر فرمایا کہ اس بندے نے اس حدیث میں یہ غلطی کی ہے۔ پھر فرمایا مجھے یہ حدیث یوں پہنچی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے ان کے غلط متن یا سند کی جو روایات تھیں 100 کی 100 اسی ترتیب کے ساتھ پہلے سنائی، اور ساتھ ساتھ ہر حدیث صحیح متن و سند کے ساتھ سناتے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 100 حدیثوں کو یاد کر لینا یا سنا دینا امام صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ پوچھنے والوں نے جو خلط ملط کر کے پوچھا تھا، ان سے ایک ہی دفعہ سن کر ان کی بھی 100 باتیں یاد رہ گئیں اور ترتیب بھی وہیں رکھی۔